السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نئی حکمت عملی اختیار کر لی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران تھے جن کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ جاری کیے گئے تھے، بلے کے چھن جانے کے بعد ان کو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو مختلف جو نشانات تھے وہ دے دیے گئے تھے اور وہ آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑ رہے تھے۔ جب اس طرح کا انہوں نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد کئی جعلی امیدوار کھڑے ہو گئے۔ جعلی امیدوار کھڑے ہونے کے بعد خدشہ یہی تھا کہ ہر امیدوار یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، لیکن حقیقت بڑی مختلف تھی، کیونکہ اب یہ ایک بڑا پلاننگ کی گئی تھی اور اس پہ بڑا ایک انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ اقدام کیا تھا کہ یہاں پر جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اس میں جو نون لیگ کے امیدواران ہیں وہ جیتنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح پہلے حکمت عملی سے چیزوں کا توڑ کیا، اسی طرح اس بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر تھے انہوں نے ابھی نئی ایک حکمت عملی، نئی ایک پالیسی متعارف کروائی اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہر ایک جو امیدوار ہے اس سے حلف بھی لیا جائے گا۔ قرآن پر انہوں نے باقاعدہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد یہ وعدہ کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب جب یہ حلف دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ٹکٹ جو ملا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی جاری ہوا ہے، اور ہر ایک امیدوار جو الیکشن جیتے گا، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہا ہے، وہ الیکشن کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اکٹھے ہو کر گورنمنٹ بنائیں گے اور وہ اس سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے۔ یہ انہوں نے آج قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ طے کیا ہے، اور یہ بالکل کچھ ویڈیوز بھی مختلف جگہوں سے پبلک ہوئی اور وہاں پر دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ تمام امیدواران جو کھڑے ہیں اور اس کے بعد وہ قرآن پاک سارے گھما رہے ہیں، اور سارے جو امیدوار ہیں وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ یہ گروپ اکٹھا ہوگا جو آزاد حیثیت سے بلے کے چھن جانے کی وجہ سے میدان میں اترا ہے۔ تو اب جو جعلی امیدوار تھے تقریباً ان کے راستے کسی نہ کسی حد تک ان لوگوں نے بند کیے اور ان کو ایک جگہ پر سیٹ اسائیڈ کیا۔ یہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا پاکستان تحریک انصاف کا۔ لیکن مزید کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی اور مختلف جگہوں کا ہم کیونکہ ڈیلی بیسس کے اوپر وزٹ کرتے ہیں، اور ہم نے پنڈی اسلام آباد میں حالات دیکھے کہ کچھ کارکنان جو امیدواران ہیں ان کو اٹھایا بھی جا رہا ہے، کچھ امیدواران کے جو پوسٹر اور بینر ہیں وہ بھی پھاڑے جا رہے ہیں، اور یہ ہم نے ویڈیوز میں بھی دیکھا اور کچھ ہماری فزیکلی بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اس طرح کی صورتحال بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کے بینرز پھاڑے جا رہے ہیں، ان کو الیکشن مہم چلانے میں خاصی دشواری کا سامنا ہے۔ اس طرح وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ان لوگوں کو۔ اب الیکشن 2024 کے لیے اب جو وقت رہ گیا ہے وہ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 17 سے 18 دن باقی ہیں۔ اب ان الیکشنز کے جو ٹائم پیریڈ میں کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جلسے بھی کر کے دیکھے، جلسے منسوخ بھی کیے، اور ان کو بھی خاصی پرابلمز ہیں، خاصے مسائل ہیں، اس طرح سے یہ جو الیکشن کا جوش و خروش ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ الیکشن میں بڑی مہمیں چلتی تھی، جلسے ہوتے تھے، ریلیاں نکلتی تھی۔ یہ پنڈی اسلام آباد کی اگر مری روڈ ہے یہ کھچا کھچ بھری ہوتی تھی، لیکن آج یہ ساری چیزیں سنسان ہیں۔ ہم جاتے ہیں، لوگوں سے رائے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے الیکشن میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وقت آنے پر ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار الیکشن 2024 میں کوئی بڑا سرپرائز آئے گا، اور کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی کچھ پھر سے فیصلہ کیا ہے کہ
ہم جو بلے کے چھن جانے کے بعد اور یہ جتنے بھی سرکمسٹانسز سے پاکستان تحریک انصاف گزری ہے، اس کے بعد بھی ہم پبلک میں جائیں، پبلک کا مختلف پروونسز کے اندر سے اوپینین لیں، اور اوپینین لینے کے بعد ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ ریئلٹی کیا ہے، فیکٹ کیا ہے، اور جو چیزیں آن پکچر دکھائی جا رہی ہیں کہ آف دا پکچر بھی کوئی چیز ہے، آف دا ریکارڈ بھی کوئی چیز ایسی چل رہی ہے جس کی وجہ سے بڑا سرپرائز آ سکتا ہے یا کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ باقی ساری قیادت بند بیٹھی ہوئی ہے، عمران خان پابند سلاسل ہے، اور اس صورتحال میں پی ٹی آئی کا الیکشن زور و شور پر ہی ہے۔ گو کہ مشکلات تھی، لیگل بیٹلز انہوں نے لڑی، اٹھائے گئے، تشدد ہوا، مارے کھائی، مختلف واقعات کی انہوں نے مذمت کی، ان کو بڑا پریشر بھی تھا، ابھی تک بھی ہے، کہیں دن تک لوگ لاپتہ رہے، لیکن پھر بھی وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اتنی ایک بڑی مشکل سے گزرنے کے بعد اگر پھر بھی میدان میں کھڑی ہے تو ایک بڑی بات ہے، لوگوں کا ایک کمٹمنٹ ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، اس کو ہمیں ضرور داد دینی چاہیے۔ ہمیں پازیٹیو جو بھی کسی پارٹی کا بھی ہم کام دیکھیں گے وہ پبلک تک پہنچائیں گے، ہم کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو رائے نہیں لے کر آئیں گے، جو پازیٹیوٹی ہوگی ہم نے حق اور انصاف کی خاطر اس کو پبلک میں سامنے رکھنا ہے، ہم نے نیوٹرل ہو کر چیزوں کو جج کرنا ہے، سروے کرنا ہے، پبلک کے سامنے لانا ہے، یہی ہمارا کام ہے، اور انشاءاللہ ہم اس چیز پر قائم و دائم رہیں گے۔ جیسے ہی کوئی نئی اطلاعات ہمیں ملتی ہیں، نئی خبرز آتی ہیں، ہم انشاءاللہ ہر ایک خبر سے آپ کو باخبر رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔